بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ آ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں صرف پلاسٹک ہے، چوکی نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، پلنگ نہیں ہے، ہم لوگ کیسے بیٹھیں گے، ہم لوگ VIP ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. ایسا نہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جس زمین پر اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت زمین کا وہ حصہ جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے. ذرا سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. اس لیے سن لیجیے کان کھول کر کے کہ ایک عورت اکیلے جہنم میں نہیں جائے گی، بلکہ اپنے باپ کو بھی لے کر جائے گی، اپنے بھائی کو بھی لے کر جائے گی، اپنے بیٹے کو بھی لے کر جائے گی، اپنے شوہر کو بھی لے کر جائے گی. اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو باپ نے روکا کیوں نہیں؟ اگر وہ کسی کی بہن ہے تو بھائی نے روکا کیوں نہیں؟ اگر وہ کسی کی ماں ہے تو بیٹا نے سمجھایا کیوں نہیں؟ اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو اس شوہر نے سمجھایا کیوں نہیں؟ اس لیے میری ماں بہنیں سامنے مردوں کے بیچ میں کھڑی نظر آ رہی ہے، وہ ضرور کسی کی بیٹی ہے تو باپ پر ذمہ داری ہے، ضرور کسی کی بہن ہے تو بھائی پر ذمہ داری ہے، ضرور کسی کی ماں ہے تو بیٹے پر ذمہ داری ہے، ضرور کسی کی بیوی ہے تو شوہر پر ذمہ داری ہے. اور اگر ماں، شوہر، بھائی، بیٹا جان بوجھ کر کے گھر کی عورتوں کو نہیں سمجھاتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ عورتیں جلسہ نہیں سن رہی ہیں، بلکہ باپ کے لیے جہنم کا ٹکٹ بنا رہی ہیں، اپنے شوہر کے لیے جہنم کا ٹکٹ بنا رہی ہیں، اپنے بھائی کے لیے جہنم کا ٹکٹ بنا رہی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. حضرات محترم، یہ جہنم کیا چیز ہے اگر آپ سنیں گے ایمان کی طاقت سے، ایمان کی سماعت سے، ایمان کے کانوں سے، ایمان کی محبت سے، تو آپ کا دماغ گرم ہو جائے گا، آپ کا دماغ پھٹنے لگے گا کہ یہ جہنم ہے کیا چیز. علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں جو بندے جائیں گے اس کا جو ادنا سے ادنا یعنی 0 پوائنٹ کی جو سزا، جہنم میں جو سب سے کم 0 پوائنٹ کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس کی گرمی اتنی ہوگی کہ جوتا تو پیر میں ہوگا مگر اس کی گرمی سے اس کے ماتھا میں جو مغز ہے وہ مغز پگھل پگھل کر اس کے کانوں، ناک اور آنکھوں سے بہہ بہہ کر کے نکلے گا. یہ جہنم کا ہلکا سا عذاب ہے. حضرات محترم، اس جہنم میں کس کو جانا پڑے گا؟ جو کافر ہے وہ تو جائے گا ہی، جو مشرک ہے وہ تو جائے گا ہی، جو بدعقیدہ ہے وہ تو جائے گا ہی، جو شیعہ ہے وہ تو جائے گا ہی، جو رافضی ہے وہ تو جائے گا ہی، جو تبرعی ہے وہ تو جائے گا ہی، جو تمثیلی ہے وہ تو جائے گا ہی، جو وہابی ہے وہ تو جائے گا ہی، جو دیوبندی ہے وہ تو جائے گا ہی. یہ جلسہ سننے والے بھی جائیں گے. بے پردہ گھومتی ہیں، یہ جلسے میں آنے والے وہ مرد بھی جائے گا جس کی بہو بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں. اس لیے لوگوں کان کھول کر کے سن لو کہ یہ جلسے صرف مذاق کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدایت کے لیے ہے، یہ جلسے نصیحت کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. حضرات محترم، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، کتنی خطرناک ہے. ایک حدیث پاک سنیے، علماء بیٹھے ہیں، حوالے کے ساتھ بات کرو. درۃ الناصحین جلد ثانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم پیغمبر کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت پڑی. حضرت جبریل امین دوزخ کے داروغہ جن کو مالک کہتے ہیں، حضرت مالک علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے اے داروغہ جہنم، تھوڑی سی آگ جہنم کی دے دو، مجھے آدم پیغمبر کے لیے کھانا بنانا ہے. تو جہنم کا داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کہتے ہیں کہ جبرائیل، آپ جہنم
اتنی آگ دے دوں، تو کہا کہ ایک کھجور کے برابر دے دیجئے، صرف ایک کھجور کے برابر۔ تو حضرت مالک داروغہ جہنم کہتے ہیں جبریل قسم ہے وحدہ لا شریک کی جس کی قبض قدرت میں ساری کائنات ہے، اگر ایک کھجور کے برابر جہنم کی آگ میں آپ کو دے دوں اور آپ لے کر کے چلے جائیں تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جل کے خاک ہو جائیں گے۔ یہ ساتوں آسمان اور زمین جہنم کے کھجور کے برابر آپ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت جبریل نے کہا اے داروغہ جہنم اگر یہ بات ہے تو آدھے کھجور کے برابر جہنم کی آگ دے دیجئے۔ حضرت جبریل کا جواب سن کر کے داروغہ جہنم کیا کہتے ہیں کہ اے جبرائیل اگر آدھے کھجور کے برابر جہنم کی آگ میں آپ کو دے دوں تو جس علاقے میں، جس خطے میں، جس سرزمین میں آپ لے کر جائیں گے صبح قیامت تک وہاں کوئی سبزہ نہیں پیدا ہوگا، وہ علاقہ چل کے خاک ہو جائے گا۔ تو حضرت جبریل نے کہا اگر یہ بات ہے جہنم کی آگ میں اتنی گرمی ہے، اتنی حدت ہے، اتنی شدت ہے اور اتنا پاور ہے تو ایک ذرہ کے برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ریتی کا دانہ، ایک ذرہ کے برابر آگ دے دیجئے۔ تو مالک علیہ السلام یعنی جہنم کا جس فرشتے کو اللہ نے داروغہ بنایا ہے، داروغہ جہنم کیا کہتے ہیں اے جبرائیل ایک ذرہ آگ میں آپ کو دے رہا ہوں مگر اس کو آپ ڈائریکٹ مت لے جائیے بلکہ پہلے سمندر کے پانی میں 70 بار اسے ڈبا ڈبا کر ٹھنڈا کر لیجیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے، ایک ذرہ جہنم کی آگ جبریل نے لیا اور سمندر کے پانی میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10-20 بار نہیں، 70 بار اس آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اس کے بعد جب لے کر آئے تو جبریل نے دیکھا کہ اب بھی اس میں اتنی گرمی ہے کہ یہ زمین برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو حضرت جبریل نے اس ایک ذرہ کو جس کو 70 بار پانی میں پہلے ڈبا دیا گیا ہے پہاڑ کے اوپر رکھا۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جب پہاڑ پر رکھا تو وہ پہاڑ موم بتی کی طرف پگھلنا شروع ہو گئے۔ ایک ذرہ جہنم کی آگ 70 بار پانی میں ڈبانے کے باوجود اتنا پاور کہ وہ پہاڑ موم بتی کی طرف پگھلنا شروع ہو گیا۔ رب نے حکم دیا اے جبرائیل اگر اسی طرح تھوڑی دیر رہ جائے تو صرف یہی نہیں دنیا کا جتنا پہاڑ ہے وہ سب کے سب موم بتی کی طرف پگھل جائیں گے، اس لیے جلدی کرو، جس جہنم سے لائے ہو اسی جہنم میں آگ کو واپس کر دو۔ جبریل نے اسی جہنم میں آگ کو لے جا کر واپس کر دیا۔ حضرات محترم ذرا ذہن حاضر کیجئے، بات کو سمجھیے، ایک سیکنڈ ہی صحیح پہاڑ پہ آگ کو جبریل نے رکھا تو تھا، اسی ایک سیکنڈ کا اثر یہ ہوا کہ جبریل نے رکھا تھا ایک پہاڑ پر مگر اس آگ کا اثر دنیا کے ہر پہاڑ اور ہر پتھر تک پہنچ گیا۔ اس لیے آج بھی جب دو پتھر کو آپس میں ٹکرا دیا جائے تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جہنم کا آگ ہے۔ حضرات محترم ذرا اندازہ لگائیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کا 30واں پارہ رب ارشاد فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ ان آیتوں کا ترجمہ دیکھو کہ بے شک جہنم ہاتھ میں لگا ہوا ہے، جہنم تاک میں لگا ہوا ہے، یعنی جہنم اس انتظار میں ہے کہ کب قیامت قائم ہو اور کب گنہگاروں میں جہنم میں ہم ڈال دیں۔ حضرات محترم یہ جہنم ہے کیا چیز اور کس کے رہنے کی جگہ ہے؟ قرآن کہتا ہے للطاغین مآبا، جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ، بدماشوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ سرکش اور بدماش سے کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر عقیدہ
عقیدے میں سرکشی کیا ہے تو وہ بد عقیدہ ہے، اور عمل میں سرکشی کیا ہے تو وہ بے عمل ہے۔ اس لیے جہنم میں جہاں بد عقیدہ لوگ جائیں گے وہی سنیوں کے بے عمل لوگوں کو بھی جانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ جلسہ کر لیا تو جنتی ہو گئے، نہیں، اگر عمل اچھا نہیں ہے تو سنیوں کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور دوستو، اللہ ہم کو آپ کو سب کو جہنم سے بچائے۔ جو جہنم میں ایک بار چلا گیا، ایک بار جو جہنم میں چلا جائے تو اسے جلدی سے نکالا نہیں جائے، کم سے کم 90 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔